اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصالة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزمية والجود النبوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام جعفر اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الشريعة سهلة سهلة صلوات محترم سلسلہ چل رہا ہے اور اپنے اختتام پہ بھی پہنچ چکا ہے. زیادہ جو موضوع ہے اس پر گفتگو زیادہ ہے بھی نہیں. جہاد جہاد سے ہم سمجھتے کیا ہیں؟ جہاد سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے بالکل آہستہ آہستہ جملہ آپ تک پہنچا دو. جہاد کہتے کسے ہیں؟ ایک جہاد جو ہم کتابی طور سے سمجھتے ہیں کہ جنگ کرنا نصرت اسلام کے لیے، یعنی کہ شریعت کی حفاظت کے لیے جو جنگ کی جائے اسے جہاد کہتے ہیں. مگر میرے عزیزوں، ہمیں جو معصومین نے جہاد کا ایک اور طریقہ بتایا ہے وہ ہے کیا؟ صرف تلوار چلانے کو جہاد نہیں کہتے ہیں، صرف جنگ کرنے کو جہاد نہیں کہتے ہیں. معصومین کا قول یہ ہے کہ پہلے اخلاق کے میدان میں جہاد کیا جائے. اگر انسان اس میں کامیاب ہے تو ہر جنگ میں کامیاب رہے گا. صلوات پہلا جہاد اخلاق کے میدان میں کیا جائے، کردار کے میدان میں کیا جائے. جب یہاں سے کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر میدان جنگ میں آئے کہ جہاں پر تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑے. عزیزان گرامی، یہ جہاد الگ الگ طریقے سے ہے. مرد کا جہاد الگ ہے، عورت کا جہاد الگ ہے. یعنی کہ عورت کا جہاد اپنے گھر میں ہے حسن سلوک کے ذریعے، مرد کا جہاد
میدان جنگ میں ہے، اخلاق کے میدان میں ہے، معاشرے میں ہے، سماج میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنی اپنی حد ہوتی ہے اور اپنی حد میں رہنا بھی چاہیے۔ یہ معلوم کیسے ہوا؟ جب معراج جسمانی 12 بعثت کو رسول معراج پر گئے اور جب براق وہ منزل سدرہ پر پہنچا اور پھر کہتا ہے یا رسول اللہ معذرت چاہتے ہیں، کیوں؟ اب اس کے آگے ہماری منزل نہیں ہے، ہماری حد یہیں تک ہے، اگر ایک انگل آگے بھی بڑھیں گے تو جل جائیں گے۔ تو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا؟ کہ اپنی حد میں رہنا ہی بھلائی ہے۔ حد سے زیادہ جانا بھلائی سے بہتر نہیں ہے، بدتر ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ بات ہی الگ ہو جائے گی کہ کوئی خاتون میدان جنگ میں آ کر کسی مرد مجاہد کا مقابلہ کرے اور حکم خدا کی خلافی کرے۔ صلوات زبان سے، حسن سلوک سے اپنے گھر میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جہاد اپنے انداز سے اگر کہا جائے، اپنے اعتبار سے کہا جائے اور جب تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جہاد یوں معلوم ہوگا کہ جو میدان میں ٹک جائے اسے جہادی کہتے ہیں، جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اسے فسادی کہتے ہیں۔ میدان چھوڑ کر بھاگنے والی کو جہادی نہیں کہیں گے، فسادی کہیں گے، فساد برپا کرتے ہیں۔ جہاد نہیں کر سکتے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے۔ جہاں پر نصرت اسلام کا وقت ہو، زندگی بھر عمر بھر حامی بھرتے رہے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، وقت پڑتے ہی پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے۔ عزیزان گرامی، جہاد اس کا نام نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کر بھاگ دیا جائے۔ عزیزان گرامی، میدان میں ٹک جانا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ حد ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے، اس حد تک رہنا چاہیے۔ بچے کی حد ہے کہ وہ اپنی حد تک رہے، وہ اپنے برابر کے لوگوں سے تو میں کرے، اپنے بڑوں سے نہ کرے، کیونکہ بھلائی اس کی حد میں ہے، حد سے آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اب ایک تاریخ کے ایک واقعے کے ساتھ اور یہاں پہ فضیلتیں اور شجاعتیں مولا کائنات بھی بتائی گئی ہے، اور جہاد کے سلسلے سے نصرت اسلام کے لیے، یعنی کہ اسلام پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے جب رسول کریم نکلتے تھے تو اکیلے نہیں بلکہ اپنے چچا کو ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ جب چچا باپ کے سامان ہے، یعنی کہ باپ جیسا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ تو جب تبلیغ کے لیے گئے، یعنی جب نکلتے تھے تو چچا کو ساتھ لے کر جاتے تھے، اور چچا اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، جب تاریخ میں دیکھا گیا، جب یہ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو جو لوگ چاہتے تھے کہ اسلام کامیاب نہ ہو، وہ لوگ یہ سازش رچے ہوئے تھے کہ جب یہ لوگ تبلیغ کے لیے نکلے تو انہیں پریشان کیا جائے، ان پر مصیبتیں ڈالی جائے۔ کبھی جب تبلیغ کے لیے یہ نکلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تھے، کبھی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو اوپر سے یعنی کہ چھت پہ جا کر اپنے اپنے بچوں سے لوگ کوڑے ڈلواتے تھے،
کریں گے تو یہ لوگ تبلیغ بند کر دیں گے، اسلام کامیابی کی طرف نہیں بڑھے گا، مگر جن کا محافظ خدا ہو اس پر پریشانی کیسے بھلا آ جائے۔ عزیزان گرامی، یہ کئی دن تک ہوتا رہا۔ ایک دن ہوا، پتھر چلایا گیا، کوڑے کرکٹ پھینکے گئے، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے۔ دوسرا دن بھی یہی ہوا، تیسرے دن بھی یہی ہوا۔ کئی دن بھی جب یہ ہوتا رہا تو جناب ابو طالب کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ کام چھوٹے چھوٹے بچوں سے کرایا جاتا تھا تاکہ الزام بڑوں پہ نہ لگے۔ تو جناب ابو طالب ایک مرتبہ ان والدین کے پاس جاتے ہیں جن کے بچے یہ حرکت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے اپنے بچوں کو سمجھا لیجئے، جب ہم اسلام کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں تو یہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ دیکھیے، سازش رچنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بچوں کو سمجھا نہیں رہے ہیں، بلکہ الٹا کہہ رہے ہیں بچوں کی بات ہے، جانے دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ صابر ہیں، صابرین کے گھرانے سے ہیں، صبر کا خیال رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ لوگ پھر سے تبلیغ کے لیے نکل پڑے۔ پھر یہی ہوا، پھر ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے سمجھایا اپنے بچوں کو سمجھا لیجئے۔ پھر انہوں نے کہا بچوں کی بات ہے، جانے دیجیے۔ اب ابو طالب نے سمجھایا نہیں، اب جب تبلیغ کرنے نکلے پھر وہی حرکت شروع۔ تو اب جناب ابو طالب کے ساتھ کون ہے؟ شیر خدا موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا، پتھر مارے گئے، کانٹے بچھاتے رہے، ان سے برداشت نہ ہوا۔ تو پھر مولا کائنات کو جب جلال آیا تو ان بچوں کی، کیونکہ مولا کائنات ابھی کم سن ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، یعنی کہ زیادہ سن نہیں ہے، ابھی کم سن ہے، تو مولا کائنات نے ان بچوں کا کسی کا منہ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کیونکہ اسلام کی بات ہے نا، کسی کا دانت توڑا۔ جب مولا کائنات نے انہیں سخت سزا دے دی، پھر وہی والدین اب جناب ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو طالب تمہارے علی نے میرے بچے کا سر پھوڑا، ابو طالب تمہارے علی نے میرے بچے کا ہاتھ توڑا، ابو طالب تمہارے علی نے میرے بچے کا منہ توڑا۔ پھر جناب ابو طالب نے انہی کا جملہ لے کر مسکرا کر کہا بچوں کی بات ہے، ارے علی بھی تو میرا بچہ ہے، صلوات پر محمد اپنی حد میں رہنا ہی بھلائی ہے۔ جناب مولا کائنات نے بھی بتا دیا اپنی حد میں رہو، ورنہ ایسے ہی کسی کے دانت توڑے جائیں گے، کسی کے منہ پھوڑے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی عقل کی بات ہے، استعمال جیسے کیا جائے۔ تو عزیزوں، زیادہ وقت نہیں، اب جہاد کی بات ہے، ہم جہاد کو تاریخ سے دکھائیں گے، جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جہاد آپ مسلسل کی تاریخ سنتے ہیں کہ اسلام کامیابی کی طرف کیسے بڑھا۔ دیکھیے، اگر کامیابی کی طرف بڑھا جائے تو اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کامیابی کی طرف جانا ہے تو قربانی کی ضرورت پڑے گی۔ عزیزان گرامی، دو قربانی ایسی ہے کہ ایک کچھ دن کے لیے ہوتی ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ جو کچھ دن کی قربانی ہوتی ہے، جو کچھ دن کے لیے کامیابی دلاتی ہے، اسے دولت کہتے ہیں۔
تو یہ کربلا والے اگر اپنی جان نہ دیتے، اپنا لہو نہ دیتے، خود کو اسلام کا قربان نہ کرتے تو کچھ ہی دن کی یہ کامیابی ہوتی، مگر نہیں ہے جو انہوں نے اپنا لہو دیا اسلام کو، اور یہ کامیابی ہمیشہ تک ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا کہ یہ عزاداری کیوں نہیں بن سکتی، کیونکہ اس میں جان دی گئی ہے، قربانی دی گئی ہے، یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر میدان جہاد میں ہمیں اترنا ہے، کربلا سے سیکھیے۔ ہمیں جب بھی کبھی وقت ملتا ہے میدان جہاد میں آنے کے لیے تو ہم پیچھے قدم ہٹا لیتے ہیں، کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں خطرہ نہ ہو، ہم اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں۔ مگر کربلا والوں نے کیا بتایا؟ جان کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، جہاں حق کی بات ہو وہاں جان دے دینا چاہیے، بلکہ مسکرا کر جان دے دینا چاہیے۔ یہ کچھ نہیں تو آپ جناب علی اصغر کی شہادت کو آپ سمجھ لیجیے، آپ کو جہاد سمجھ میں آ جائے گا۔ شہید ہے جو مسکرا کر اپنی قربانی پیش کر رہا ہے، مسکرا کر قربانی پیش کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، کوئی 13 برس کا نوجوان ہے جس کا لاشا امان ہوا، اس نے بھی اپنی قربانی پیش کی، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے تو ایک 18 برس کا جوان ہے جس نے اپنی قربانی دی اور بتا دیا اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور بھی آگے بڑھیے، کوئی 32 برس کا عباس ہے جو اپنے بازو پلنگ کرا کر اسلام کی جان بچا رہا ہے۔ اور بھی آگے بڑھیے، کوئی سجدہ خالق کی سر کٹا کر اسلام بچا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، اسے جہاد کہتے ہیں۔ قدم پیچھے ہٹانے کو جہاد ہی کہا جاتا ہے۔ جہاں حق کی بات ہو، جہاں حق کا نام آئے، وہاں قدم آگے بڑھایا جائے اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ساتھ اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور صرف جہاد اسے ہی نہیں کہتے ہیں، کربلا والوں نے بہت کچھ جہاد کا طریقہ بتایا ہے۔ موقع رہے تو کبھی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، کبھی آپس میں مباحثہ کیجیے، تو جہاد کے کئی طریقے معلوم ہوں گے۔ صداران مظلوم کربلا، کل میں نے جناب علی اکبر کو مصائب پڑھا تھا، جہاں پہ مصائب کو میں نے ختم کیا تھا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں۔ اس کے آگے سے سنیے گا پھر کیا مصیبت حسین پہ گزری ہے۔ اسداران مظلوم کربلا، یہ وہ اکبر ہے کہ جس کے سینے میں ایک نیزہ پیوست ہے۔ سنان ابن انس نے ایسا نیزہ مارا ہے کہ جو علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا ہے۔ جوان اکبر اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا ہوا ہے۔ مظلوم کربلا نے سبق پوچھا، بیٹا یہ ہاتھ سینے پر کیوں ہے؟ بابا جان کس طرح سے بتاؤں، بڑی تکلیف ہے۔ بیٹا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ بابا جان ایک انی ہے جو میرے سینے میں پیوست ہے۔ بابا جان یہ انی اس طرح سے پیوست ہوئی کہ جب مجھے نیزہ لگا ہے تو وہی ظالم پھر نیزے کو اس طرح سے کھینچتا ہے کہ وہ انی میرے سینے میں ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی غلط ہے سوائے ہمیں مظلوم کربلا کی۔ اے ارباب اعصاب، اب علی اکبر رو کر بیان کر رہے ہیں، بابا جان کسی بھی طریقے سے یہ انی دکھا لیے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاں ارباب اعصاب، تاریخ گواہ ہے، مظلوم کربلا نے نجف کا رخ کیا، اپنے بابا کو پکارا، بابا جان آج آپ کا بیٹا حسین
रसूल करीम भी आ गए हैं। ये ऐसी शहादत है अली अकबर की कि मलाइक भी आ गए हैं, तमाम अंबिया भी आ गए हैं। हुसैन के पहलू में और आवाज़ दे रहे हैं, हुसैन जवान लाल के सीने से ऐसा निकाल लो, हम साथ हैं। अहबाब अज़ाब, जैसे ही हुसैन ने अपने जवान लाल के सीने से नेज़ा खींचा है ना, जवान लाल ज़ईफ़ बाग की गोद में दम तोड़ देता है। लो अहबाब अज़ाब, जैसे ही हुसैन चाहते हैं कि अपने जवान लाल की मैयत उठाएं, तो हुसैन से मैयत नहीं उठ रही है। जैसे ही हुसैन किसी भी हाल में मैयत दर खैमा तक लाते हैं, जैसे ही ये मंजर ज़ैनब ने देखा, ज़ैनब खैमे से बाहर आ जाती है और आवाज़ देती है, वाली अकबरा, वाली अकबरा, अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई हम न दे सिवाय बाबे मज़लूम करबला के। ये अरबाब अज़ाब, हमीद कहता है जनाब ज़ैनब 2 बार बाहर आई हैं। एक मरतबा जब अली अकबर की मैयत आई है तो ज़ैनब खैमे से बाहर आई हैं, और जब नेज़ों पानी फुरात का उछल रहा था और ज़मीन करबला हिल रही थी और मनादी आवाज़ दे रहा था, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बि करबला। जो अरबाब अज़ाब, हमीद ये कहता है जब एक बहन अपने भाई की मैयत पर जा रही थी तो बहन की रिदा सुर्ख थी। मैं बड़े तअज्जुब से ये सोचता रहा कि जब बहन भाई की मैयत पे जा रही है तो ये रिदा सुर्ख क्यों है। जब ये मंजर इमाम से पूछा गया तो मेरा चौथा इमाम कहता है ये मंजर इस तरह से हुआ, जब अली अकबर की शहादत हुई तो मेरी फूफी की रिदा सुर्ख नहीं थी, अली अकबर के खून से मेरी फूफी की स्याह रिदा सुर्ख हो गई है। अला लअनतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल फ़रीक़ैन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारे लहुल रहमान रहीम के मेरे माबूद, जहाँ जहाँ भी शियान हैदर कर रहा है उनकी जान और माल इज्जत आप लोग की हिफाज़त फरमा। बारे लहा इस पर शहदा जितने भी मोमिन बैठे हुए हैं उनकी दुआ को कबूल फरमा। आमीन।